السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہ کے حکم سے آج ہم چھٹا پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ چھٹا پارہ سورہ نساء آیت 148 سے سورہ المائدہ کی آیت 77 پر مشتمل ہے۔ پارے کے شروع میں سورہ نساء کا مضمون ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے۔ لا يحب اللہ جہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تعالیٰ بری بات کو پسند نہیں کرتا مگر یہ کہ اگر کوئی مظلوم شخص اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے تو ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی اللہ کو بالکل پسند نہیں کہ کسی بری بات کو بلند آواز سے کہا جائے سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا ہے۔ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا تم برائی کو معاف کر دیا کرو تو یقیناً اللہ بھی معاف فرمانے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر آیت 150 سے 152 کا مضمون ہے کہ تمام رسولوں کو ماننے سے ہی ایمان مکمل ہوتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا، چاہتے ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین، اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانیں گے اور کچھ کو نہیں مانیں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان ایک راستہ نکال لیں، یہی لوگ حقیقت میں پکے کافر ہیں۔ ہم نے ان کافروں کے لیے بڑا ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں پر انہوں نے ان میں سے کسی کے مابین کوئی تفریق نہیں کی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد آیت 153 سے 156 کا جو مضمون ہے کہ ان جرائم کا بیان جو یہود پر لعنت کا سبب بنے۔ ان آیات میں یہود کے مندرجہ ذیل جرائم بیان کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے کہ اللہ کے رسولوں سے بے جا مطالبات کرنا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہم پر آسمان سے کتاب نازل کر کے دکھائے۔ اس سے قبل انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ کو اس طرح دکھائیے کہ وہ بالکل ہمارے سامنے ہو۔ بچھڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا کرنا۔ اللہ نے ان سے عہد لیا کہ وہ کسی بھی شہر میں فتح کے بعد اکڑتے ہوئے نہیں بلکہ عاجزی کے ساتھ داخل ہوں اور ہفتے کے دن کو اللہ کی عبادت کے لیے خالص کر لیں۔ انہوں نے اللہ سے عہد کیے پھر ان کو توڑ دیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، انبیاء کرام کو ناحق شہید کیا، اصلاح کے لیے واعظ و نصیحت کرنے والوں کو کوڑا جواب دینا کہ ہمارے دل بند ہیں اور ہم پر تمہاری باتوں کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ آیات 157 سے 159 کا جو مضمون ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ ان آیات میں اس بات کا ذکر ہے کہ یہود نے بڑے تکبر سے دعویٰ کیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ جواب میں اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ نہ صلیب پر لٹکائے گئے ہیں نہ ہی قتل کیے گئے ہیں بلکہ مصلوب ہونے والا کوئی اور تھا جس کی صورت حضرت عیسیٰ کی صورت سے بدل دی گئی۔ اب جو لوگ انہیں قتل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ شبہات کا شکار ہیں۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول تھے اور رسولوں کے بارے میں اللہ کی سنت ہے کہ میں اور میرے رسول لازماً غالب آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا اور قرب قیامت زمین پر دوبارہ آئیں گے۔ تمام اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے۔ ایمان کو ظاہر کرنے والے سرخرو ہوں گے اور ایمان کو چھپانے والے برباد ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ روز قیامت ان سب کے طرز عمل پر گواہ ہوں گے۔ اس کے بعد آیات 160 سے 161 کا مضمون ہے کہ یہود پر پاکیزہ نعمتیں کیوں حرام کی گئیں۔ ان آیات میں یہود کے حسب ذیل جرائم بیان کیے گئے ہیں جن کی پاداش میں ان پر پاکیزہ نعمتوں کو حرام قرار دے دیا گیا۔ وہ ظلم اور ناانصافی کرنے والے تھے، اللہ کی راہ سے دوسروں کو کثرت سے روکتے تھے، وہ سود لیتے تھے، لوگوں کے مال ناحق کھاتے تھے۔ اس کے بعد آیت 162 سے 164 میں یہود کے نیک لوگوں کے لیے بشارت اور انبیاء کے پیارے نام۔
اس آیت میں فرمایا کہ یہود میں ایسے لوگ بھی ہیں جو علم حقیقت کی گہرائیوں تک رسائی رکھتے ہیں۔ یہ علم کی صداقت کا فیض ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں قرآن کریم پر اور سابقہ تمام آسمانی کتابوں پر، نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز جزا اور سزا پر۔ ان کے لیے بشارت ہے کہ ان قریب اللہ انہیں شاندار بدلے سے نوازے گا۔ پھر اگلی 2 آیات میں اللہ نے اپنے 13 انبیاء کرام کے پیارے ناموں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان انبیاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت عیسیٰ، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت ہارون، حضرت سلیمان، حضرت داؤد اور حضرت موسیٰ شامل ہیں۔ اللہ نے خاص طور پر حضرت داؤد کو زبور، حضرت موسیٰ کو شرف ہم کلامی عطا کرنے کا تذکرہ فرمایا۔ یہ حقیقت بھی بتائی گئی کہ رسول تو اور بھی ہیں، لیکن ان میں سے صرف چند کا تذکرہ قرآن حکیم میں کیا گیا ہے۔ آیت 165 کا مضمون ہے کہ رسالت کا مقصد کیا ہے۔ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ رسولوں پر ایمان لانے کا مقصد ہے کہ لوگوں پر اتمام حجت۔ فرمایا گیا کہ رسول بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، احکامات پر عمل کرنے کا حسین انجام کیا ہے، احکامات سے پہلو تہی کرنے کی سزا کیا ہے۔ اس سب کا مقصد یہ تھا کہ روز قیامت لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے اپنی بے عملی کا جواز نہ رہے۔ اس کے بعد آیات 166 سے 170 تک کا مضمون ہے کہ قرآن حق ہے، تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت۔ ان آیات میں بڑے جلالی اسلوب میں قرآن حکیم کے برحق کتاب ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ خود اس بات پر گواہ ہے کہ اس نے قرآن حکیم کو اپنے علم کامل کے مظہر کے طور پر نازل کیا۔ فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، لیکن اکیلے اللہ کی گواہی ہی کافی ہے۔ اب جو لوگ اس کتاب حق کا کفر کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ایسے ظالموں کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا، نہ ہی سیدھی راہ کی ہدایت دے گا۔ ہاں، جہنم کی راہ ضرور دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر ساتھ ہی اگلی آیت میں تمام لوگوں کو دعوت دی گئی ہے کہ ان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ رسول برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو جان لیں کہ آسمانوں اور زمین کا اقتدار اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کی نافرمانی انہیں سخت سزا سے دوچار کر سکتی ہے۔ اس کے بعد آیت 171 کا جو مضمون ہے کہ عیسائیوں کو اعتدال پر رہنے کی دعوت۔ نصارہ نے حضرت عیسیٰ کی محبت میں غلو کیا، یعنی غلو وہ کہ ان کی محبت میں حد سے آگے بڑھ گئے اور انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ پھر اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو بھی معبود قرار دے کر 3 خدا یعنی تثلیث کا عقیدہ گڑھ لیا۔ اس آیت میں فرمایا کہ حد سے آگے نہ بڑھو۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، اس کے کلمہ کن کا ظہور ہے، اور عیسائیوں کی خیر اسی میں ہے کہ گمراہ کن تصورات سے باز آ جائیں اور توحید خالص اختیار کر لیں۔ آج بدقسمتی سے غلو کی یہ گمراہی کچھ مشرکانہ تصورات اور بدعات کی صورت میں ہمارے ہاں بھی آ چکی ہے، جس کے بارے میں حالی یوں کہتے ہیں کہ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آیات 172 سے 173 کا مضمون ہے کہ مرتبہ کی بلندی اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے۔ ان آیات میں فرمایا کہ اللہ کے مقربین اللہ کے سامنے جھکنے اور اس کی بندگی کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ حضرت عیسیٰ کو عیسائیوں نے اور فرشتوں کو مشرکین مکہ نے معبود قرار دیا، حالانکہ وہ دونوں اللہ کے سامنے جھکنے ہی کو اپنی سعادت کا مقام سمجھتے ہیں۔ جو لوگ یہ سعادت حاصل کرتے ہیں، اللہ انہیں نہ صرف ان کے اعمال کا بدلہ دے گا بلکہ اپنی طرف سے مزید انعامات سے نوازے گا۔
اس کے برعکس جس نے تکبر کیا، اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا، دردناک عذاب سے دوچار ہوگا، اپنے لیے کوئی مددگار نہ پائے گا۔ اس کے بعد آیات 174 سے 175 کا جو مضمون ہے کہ قرآن حصول رحمت کا ذریعہ ہے۔ ان آیات میں پوری نوع انسانی کو دعوت دی گئی کہ تمہارے پاس قرآن حکیم کی صورت میں حق کی دلیل اور ہدایت کی روشنی آ چکی ہے۔ اب جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور قرآن حکیم سے چمٹ جائیں، اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، اپنے فضل سے مالا مال کر دے گا، اپنی طرف سے سیدھے راہ کی ہدایت دے گا۔ قرآن حکیم سے چمٹنے سے مراد ہے کہ محض زبانی اقرار نہیں بلکہ دل سے یقین رکھنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی باقاعدہ تلاوت کرنا، اسے سمجھنا، اس کے انفرادی احکامات پر عمل کرنا، اس کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کی کوشش کرنا، اس کی تعلیمات کو عام کرنا۔ اس کے بعد آیت 176 کا جو مضمون ہے کہ کلالہ کی وراثت۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کلالہ کہتے کسے ہیں۔ کلالہ ایسے مرد یا عورت کو کہتے ہیں کہ جس کے نہ والدین ہو اور نہ ہی اولاد ہو۔ کلالہ کی وراثت اس کے بہن بھائیوں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ ماں شریک بہن بھائیوں کی وراثت کی وضاحت اس سورہ مبارکہ کی آیت 12 میں کی گئی ہے۔ حقیقی بہن بھائیوں یا باپ شریک بہن بھائیوں کی وراثت کی تفصیل اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے۔ ان بہن بھائیوں کا کلالہ کی وراثت میں حصہ اس طرح ہوتا ہے جیسے اولاد کا حصہ اپنے والدین کی وراثت میں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ المائدہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورۃ مائدہ شریعت اور نفاذ شریعت کے موضوع پر اہم ترین سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارکہ سے سامنے آتی ہے کہ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور خواتین کو سورہ نور سکھاؤ۔ اس کی آیات 1 سے 2 کا جو ٹاپک ہے، مضمون ہے اہم ہدایات اور احکامات شریعت۔ ان آیات میں اہم ہدایات اور احکامات شریعت کا بیان ہے۔ اصولی ہدایات 2 ہیں: معاہدات کی پاسداری کرو اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ گویا گناہ تو درکنار، اس میں کسی قسم کی مدد بھی ناجائز ہے۔ اس کے بعد پھر احکامات شریعت میں سے 4 احکامات یہاں بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے چوپایوں میں سے مویشی حلال کر دیے ہیں۔ نمبر 2، حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، حرمت والے مہینے، حرم کی طرف قربانی کے لیے لے جائے جانے والے جانور، حرم میں قربانی کے لیے وقف کردہ جانور، اور عمرہ اور حج کی غرض سے حرم کی طرف جانے والے عازمین اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یعنی ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ ان شعائر اللہ کی تعظیم ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اس کے بعد چوتھا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی اس بات کا جواز نہ بن جائے کہ اس کے ساتھ زیادتی کی جائے۔ اس کے بعد آیت 3 بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ اس میں دین اسلام کی تکمیل کا اعلان ہے۔ اس آیت میں اللہ نے بشارت دی کہ مسلمانوں کے لیے دین اسلام کو پسند کیا گیا ہے، اسے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا گیا ہے اور اس کی تکمیل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دین کی تکمیل کے بعد اس میں اضافہ، بدعت اور کسی نبوت کا دعویٰ، سفید جھوٹ اور فریب ہے۔ اس آیت میں 4 احکامات شریعت بھی عطا کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر نذر کیا گیا کھانا حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی مویشی کسی بھی وجہ سے ذبح کیے بغیر مر گیا تو وہ حرام ہے۔ نمبر 3، کسی مزار یا کسی کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور یا جوئے کے تیروں کے ذریعے تقسیم شدہ گوشت بھی حرام ہے۔ نمبر 4، جان چلی جانے کا خطرہ ہو تو بقدر ضرورت حرام سے استفادہ جائز ہے۔ اس کے بعد آیات 4 سے 5 جس کا جو مضمون ہے کہ اللہ نے پاکیزہ چیزیں حلال فرمائی ہیں۔ ان آیات میں 2 بار فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے تمام پاکیزہ چیزیں مسلمانوں کے لیے حلال قرار دی ہیں۔
ان میں سے چند حسب ذیل ہیں: اگر سکھائے ہوئے شکاری جانور کو اللہ کا نام لے کر شکار پر چھوڑا گیا ہو تو اس کا مارا ہوا ایسا شکار جس میں سے وہ خود نہ کھائے حلال ہے۔ پھر اہل کتاب کے لیے حلال کردہ کھانے مسلمانوں کے لیے بھی حلال ہیں، اور مسلمانوں کے لیے حلال کردہ کھانے اہل کتاب کے لیے حلال ہیں۔ پھر اس میں آتا ہے کہ نیک سیرت مسلمان خواتین اور نیک سیرت اہل کتاب خواتین سے مسلمان مرد نکاح کر سکتے ہیں، جبکہ مقصد صرف گھر بسانا ہو، نہ کہ محض حصول لذت ہو۔ منکوحہ کو مہر دینا لازمی ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ جس نے ایمان کے بعد کفر کیا اس کی نیکیاں برباد ہو گئی اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ گویا کہ اہل کتاب خاتون سے نکاح جائز ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کی محبت میں انسان اسلام سے دور ہو کر کفر کا رنگ اختیار کر لے یا اس کی اولاد ماں کے مذہب پر چلی جائے۔ پھر آیت 6 میں وضو کے فرائض کا بیان ہے۔ اس آیت میں وضو کے 4 فرائض ہیں، یعنی چہرے کا غسل، ہاتھوں کا کونیوں سمیت غسل، سر کا مسح، پاؤں کا ٹخنوں سمیت غسل بیان کیے گئے ہیں۔ حالت جنابت میں مکمل غسل کا حکم دیا گیا ہے۔ مزید فرمایا اگر غسل یا وضو کے لیے پانی دستیاب نہ ہو تو پاکیزہ مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تیمم سے مراد ہے کہ پاکیزہ مٹی سے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا جائے۔ تیمم کی سہولت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک رعایت اور نعمت قرار دیا گیا ہے۔ ایک اہم نقطہ قابل غور ہے یہاں پہ کہ نماز تہجد اور پھر 5 وقتہ نماز مکی دور میں فرض قرار دے دی گئی تھی۔ نمازوں کی ادائیگی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وحی کے ذریعے جو حکم آئے تھے کہ اس کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ وضو کے فرائض اور طریقہ کار سکھایا گیا۔ قرآن حکیم میں اس کا ذکر مدنی دور میں آیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی احکامات کا نزول ہوتا ہے، جسے ہم حدیث کہتے ہیں۔ گویا منکرین سنت کی یہ بات گمراہی ہے کہ شریعت کا ماخذ صرف قرآن ہے۔ آیت 7 اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کلمہ طیبہ ایک عہد ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کو ایک نعمت قرار دیا اور کلمہ طیبہ کو سمعنا و اطعنا، یعنی کہ ہم نے سنا اور فرما برداری اختیار کی روش کے ساتھ اللہ کے احکامات پر عمل اور ان کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنے کا عہد قرار دیا۔ حکم دیا گیا ہے کہ اب اللہ کی نعمت اور اس سے کیے گئے عہد کو ہمیشہ یاد رکھو اور ان کا پاس کرو۔ اس کے بعد آیت 8 سے 11 کا جو مضمون ہے کہ عدل کے علم بردار بن جاؤ اور بھروسہ اللہ پر ہی کرو۔ آیت 8 میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ عدل کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جائیں، اس طرح اللہ کی شان عدل کی گواہی پیش کریں۔ عدل ہر صورت میں کیا جائے، خواہ اس کا فائدہ کسی دشمن ہی کو کیوں نہ ہو۔ عدل کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ جو لوگ ظلم اور زیادتی کے خلاف عدل کے علم بردار بن کر کھڑے ہو گئے وہ اللہ کی بخشش اور شاندار بدلے کی نعمتیں حاصل کریں گے۔ جن لوگوں نے اللہ کے ان احکامات کو قبول نہ کیا اور جھٹلایا وہ جہنم کے عذاب سے دوچار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آیت 11 میں صحابہ کرام کو اللہ کی طرف سے ملنے والی ایک عافیت کی یاد دہانی کرائی گئی۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ سے قبل مشرکین مکہ نے کئی بار احرام میں ملبوس صحابہ کو مشتعل کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ ایک بار رد عمل کا اظہار کریں تو مشرکین کو ان کے خلاف کارروائی کا جواز مل جائے۔ اللہ نے مسلمانوں کو صبر و برداشت کی توفیق دی اور کفار کی سازشوں سے محفوظ رکھا۔ ہر قسم کی شر سے عافیت دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، لہٰذا مسلمانوں کو ہر حال میں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت 12 کا جو مضمون ہے کہ بنی اسرائیل سے عہد۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں نقیب یعنی کہ سردار مقرر کیے اور ان سے عہد لیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسولوں پر ایمان لاؤ، رسولوں کے مشن میں ان کے دست و بازو بنو، اللہ کے دین کے غلبہ کے لیے مال خرچ کرو۔ جو کوئی یہ عہد نبھائے گا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا اور اسے جنت کی ابدی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ جس نے اللہ کے ایسے خوش کن وعدوں کی ناقدری گئی گویا وہ راہ ہدایت سے بھٹک گیا۔
اللہم لا تجعلنا منہم۔ اس کے بعد آیات 13 سے 14 کا جو مضمون ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت کی وجہ، ان آیات میں فرمایا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر عہد کی خلاف ورزی کی وجہ سے لعنت کی اور ان کے دلوں میں سختی پیدا کی۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی تسکین کے اظہار کے لیے الفاظ کو بگاڑ دیتے، جیسے اطعنا ہم نے اطاعت کی، کو عصینا ہم نے نہیں مانا کہہ دیا، اور رائنا ہم سے رعایت کیجئے، کو رائینا اے ہمارے چرواہے کر دیا گیا۔ اس نصیحت کو فراموش کر دیتے تھے وہ، جس کے ذریعے سے ان کی اصلاح کی کوشش کی جاتی، ان کی طرف سے مسلسل بد دیانتی اور وعدہ خلافی کا سامنا ہوتا رہتا۔ عیسائیوں کو یعنی نصارہ کو اللہ نے ان کی بد عہدی کی سزا یہ دی کہ ان کے مابین بغض اور عداوت پیدا کر دی، اور وہ باہم خون ریزی کی وجہ سے ایک دوسرے کو مارتے رہتے۔ ان قریب اللہ انہیں ان کی کارستانیوں کی حقیقت کا مزہ چکھائے گا۔ اس کے بعد آیات 15 اور 16 کا جو مضمون ہے کہ اہل کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ان آیات میں اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، جو کھول کھول کر تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم نے اپنی کتابوں سے کتنا حق ظاہر کیا اور کتنا چھپایا۔ ان کے ذریعے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح کتاب اور ہدایت کی روشنی آ گئی ہے۔ اسی کتاب کے ذریعے اب ہدایت ملے گی، لیکن اس کو جس کی نیت اللہ کی رضا کی طلب ہو۔ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے سلامتی کے راستے دکھائے گا، گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کے نور میں لے آئے گا۔ اس کے بعد آیت 17 اور 18 میں ہے کہ حضرت عیسیٰ مخلوق ہیں، اللہ کی محبوب امت ہونے کا دعویٰ۔ عیسائیوں کا ایک فرقہ اس کا عقیدہ تھا کہ اللہ حضرت عیسیٰ کی ذات میں حلول کر گیا ہے، گویا اب اللہ حضرت عیسیٰ کی صورت میں موجود ہے۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ حضرت مریم اللہ کی مخلوق میں سے ہیں۔ اگر اللہ ان پر کوئی آفت نازل کرنا چاہے تو کوئی ہے جو انہیں بچا سکے؟ وہ دونوں اللہ کی قدرت کے سامنے بے بس اور لاچار ہیں، جبکہ صرف اللہ ہی ہر طرح سے با اختیار اور ہر شے پر قادر ہے۔ یہودی اور نصارہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے انتہائی محبوب لوگوں میں شامل ہیں۔ اس آیت میں ان سے سوال کیا گیا کہ اگر واقعی وہ اللہ کے لاڈلے ہیں تو پھر ان پر اللہ کی طرف سے عذاب کیوں آتے رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ تمام انسان اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی نگاہ میں برابر ہیں، البتہ جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہی اللہ کے محبوب ہیں۔ آج یہ دھوکہ ہم مسلمانوں کو بھی ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ کا محبوب بننا ہے تو شریعت پر عمل کر کے کردار کی پاکیزگی حاصل کرنا ہوگی۔ اس کے بعد آیت 19 کا مضمون ہے کہ اہل کتاب کے لیے اتمام حجت۔ اس آیت میں اہل کتاب کو آگاہ کیا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تمہارے پاس بشارت دینے والی اور خبردار کرنے والی ہستی آ چکی ہے۔ اب تم روز قیامت اللہ کے سامنے اپنی بے عملی کا یہ جواز پیش نہیں کر سکتے کہ ہمیں کوئی خبردار کرنے یا بشارت دینے والا نہیں آیا۔ خیر اسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی تعلیمات پر ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد آیات 20 سے 24 میں جو ہے کہ بنی اسرائیل کا نفاذ شریعت کے لیے انکار۔ ان آیات میں واقعہ بیان ہوا کہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو ان پر ہونے والے انعامات کی یاد دہانی کروائی۔ اس کے بعد انہیں حکم دیا کہ فلسطین کی سرزمین کو مشرکین سے خالی کراؤ تاکہ وہاں پر ہم تورات کی تعلیمات پر مبنی عادلانہ نظام قائم کر سکے۔ بنی اسرائیل نے جواب دیا، فلسطین میں آباد قوم بڑی زور آور ہے، کسی معجزہ کے ذریعے ان کو وہاں سے نکال دیں تو ہم فلسطین میں داخل ہو جائیں گے، ورنہ ہم جا
جا کے تو نہیں لڑ سکتے۔ بنی اسرائیل ہی میں اللہ کے دو انعام یافتہ بندوں یوشع بن نون اور کالب بن یوکنا نے اپنی قوم کو جھنجھوڑا اور سمجھایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، دشمن کی طاقت سے مرعوب نہ ہو اور ہمت کر کے دشمن کی بستی میں داخل ہو جاؤ، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے، غالب تم ہی آؤ گے۔ قوم نے حضرت موسیٰ کو لیکن کوڑا جواب دے دیا کہ اور آپ کا رب جا کر مشرکین سے جنگ کریں، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ اگلی آیات 25 سے 26 میں حضرت موسیٰ کی بزدل قوم کے خلاف بد دعا کا ذکر ہے۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ کی اپنی قوم کے خلاف بد دعا کرنے کا ذکر ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے اپنے اور اپنے بھائی ہارون کے علاوہ کسی پر کوئی اختیار نہیں، اب تو ہمیں جدا کر دے اس فاسق قوم سے۔ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ اب یہ 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہیں گے۔ اے موسیٰ، اس فاسق قوم کی بربادی پر افسوس نہ کیجیے۔ ان آیات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نفاذ شریعت کے لیے جان و مال کی قربانی سے اعراض کرنا، انکار کرنا اللہ اور اس کے رسولوں کو کیسا برا لگتا ہے۔ اس کے بعد آیت 27 اور سے 31 کا جو مضمون ہے کہ قربانی صرف متقیوں کی ہی قبول ہوتی ہے، اور حضرت حابیل کی نصیحت اور شہادت۔ اس آیت میں حضرت حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوگی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہو سکی۔ قابیل نے غصے میں حضرت حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ حابیل نے بڑی پرحکمت بات بیان کی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ متقیوں کی قربانیاں ہی قبول فرماتا ہے۔ حضرت حابیل نے قابیل کو قتل ناحق جیسے بدترین جرم سے روکنے کے لیے عمدہ نصیحت کی۔ فرمایا اگر تم مجھے قتل کرنے کی کوشش کرو گے تو میں ہرگز رد عمل کے طور پر تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، سوچ لو کہ میرے ناحق قتل سے نہ صرف تم خود گناہ گار ہو جاؤ گے بلکہ میرے تمام گناہ بھی تمہارے کھاتے میں چلے جائیں گے۔ قابیل پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے حابیل کو شہید کر کے خسارے کا سودا کر لیا۔ پھر اللہ نے قابیل کو ایک کوے کے ذریعے سکھایا کہ کیسے زمین کو کھود کر بھائی کی لاش اس میں دفن کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری میں ارشاد ہے، نہیں قتل کیا جاتا کسی بھی انسان کو ناحق مگر یہ کہ اس کے گناہ کا ایک حصہ حضرت آدم کے پہلے بیٹے یعنی قابیل کے کھاتے میں بھی جاتا ہے، اس لیے اسی نے قتل ناحق کے جرم کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد آیت 32 سے 34 کا مضمون ہے کہ انسانی جان کی حرمت اور دہشت گردی کی سزا۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ حابیل کے قتل ناحق کی وجہ سے اللہ نے یہ طے کر دیا کہ جس نے کسی ایک جان کو کسی جان کے بدلے میں یا زمین میں فساد یا فتنہ کی سزا کے بغیر ناحق قتل کیا، اس نے گویا پوری نوع انسانی کو قتل کیا۔ اس کے برعکس جس نے کسی ایک جان کی حرمت کا پاس کیا، اس نے گویا پوری نوع انسانی کی بقا کا سامان کیا۔ پھر ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کریں یا معاشرے میں لوٹ کھسوٹ قتل و غارت کریں، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچائیں، فتنہ فساد کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا صلیب پر لٹکایا جائے یا مخالف سمتوں سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ البتہ اگر کوئی مجرم خود کو اپنے طور پر قانون کے حوالے کر دے تو اس کی سزا معاف کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آیت 35 سے 37 کا مضمون ہے کہ اللہ کی قربت کیسے حاصل ہو اور کافر جہنم سے نہیں نکل سکتے۔ ان آیات میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی قربت کے حصول کی کوشش کریں، اس کے لیے انفرادی اعتبار سے تقوی اختیار کریں، یعنی اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں، اور اجتماعی طور پر اللہ کی راہ میں جہاد کریں، یعنی اس کے دین و شریعت کے غلبہ کے لیے جان و مال کو لٹا دیں۔ ایسا کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ اگر کافر روز قیامت زمین کا سارا مال و اسباب بلکہ اس سے بھی دگنا اسباب
بطور فدیہ دینا چاہیں گے تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے لیکن نکل نہیں سکیں گے، ان کے لیے ابدی عذاب ہوگا۔ اس کے بعد آیات 38 سے 40 کا جو مضمون ہے کہ چوری کے جرم کے لیے حد، ان آیات میں چوری کے جرم کے لیے حد کا بیان ہے۔ فرمایا ہے کہ چور مرد ہو یا عورت، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے جرم کا بدلہ اور لوگوں کے لیے عبرت ہے تاکہ آئندہ کوئی کسی کے مال پر گندی نگاہ نہ ڈال سکے۔ حدود کے نفاذ ہی سے معاشرے میں مال، جان اور آبرو کی حفاظت کا سامان ہو سکتا ہے۔ جو شخص چوری کے جرم کے بعد اپنے کیے پر نادم ہو وہ دنیا میں تو سزا پائے گا لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ اللہ بادشاہ حقیقی ہے جو چاہے قانون بنائے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف فرما دے۔ اس کے بعد آیات 41 سے 43 کا جو مضمون ہے کہ زبان سے ایمان کا اظہار، ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ منافقین جو صرف زبان سے اظہار ایمان کرتے ہیں لیکن ان کے دل یقین سے خالی ہیں، اور یہودیوں کی سرگرمیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین نہ کریں۔ یہ لوگ جھوٹی باتیں سننے اور پھیلانے میں دلچسپی لیتے ہیں، باتوں کے اصل مقاصد میں رد و بدل کر دیتے ہیں، دوسروں کا مال نہ حق کھاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے من پسند فیصلے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ وہ ان کے تنازعات کے فیصلے کریں یا نہ کریں۔ اگر ان کے جھگڑوں کے فیصلے کریں تو عدل سے کریں، کیونکہ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ قانونی، ایمانی اور حقیقی ایمان کی وضاحت کے لیے یہ آیت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے بعد آیت 44 اور 45 کا جو مضمون ہے کہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے کافر اور ظالم ہیں۔ ان آیات میں فرمایا کہ ہم نے تورات نازل کی جس میں وقت کی ضرورت کے مطابق ایمان اور عمل کے لیے مکمل ضابطہ و شریعت موجود تھی۔ انبیاء کرام، علماء حق اس پر عمل اور اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ انہیں حکم تھا کہ وہ کسی لالچ یا خوف کی وجہ سے شریعت سے پہلو تہی نہ کریں۔ جو لوگ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں۔ تورات میں قصاص کا قانون بیان کیا گیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور زخم کے بدلے ویسا ہی زخم لگایا جائے۔ البتہ اگر مقتول کے ورثہ یا زخمی ہونے والا شخص مجرم کو معاف کر دے تو اس کی اجازت ہے، البتہ جو لوگ قصاص کے اس شرعی حکم کے مطابق فیصلے نہ کریں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اس کے بعد آیات 46-47 میں ہے کہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے فاسق ہیں۔ ان آیات میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے انجیل دی، اس میں بھی انسانوں کی ہدایت اور خیر خواہی کے لیے مکمل رہنمائی تھی۔ اہل انجیل کو حکم دیا تھا کہ اللہ کی عطا کردہ شریعت کے مطابق فیصلے کریں۔ جو لوگ اللہ کی عطا کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو وہی لوگ فاسق یعنی اللہ کے باغی ہیں۔ اس کے بعد آیات 48 سے 49 کا جو مضمون ہے کہ خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے توسط سے امت مسلمہ کو 2 بار حکم دیا گیا کہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کو نافذ کیا جائے اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کی جائے۔ اللہ نے ہر دور میں اپنے رسولوں کو شریعت اور اس کے نفاذ کے حوالے سے طریقہ کار کی ہدایات عطا فرمائی۔ اللہ چاہتا تو انسانوں کو فرشتوں کی طرح شریعت کی پابندی پر مجبور کر دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے انسانوں کے امتحان کے لیے اختیار دیا۔ جو لوگ شریعت کے نفاذ اور نیکی کے کاموں میں سبقت کریں گے دائمی نعمتوں اور لذتوں سے سرفراز ہوں گے۔ جو لوگ ایسا نہیں کریں گے وہ دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ اس کے بعد آیت 50 کا جو مضمون ہے کہ کیا چاہتے ہو، عادلانہ شریعت یا ظالمانہ جاہلیت؟ اس آیت میں جھنجھوڑنے والا اسلوب اسلام اور جاہلیت کا موازنہ
بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے اسلام کے ذریعے انسانوں کو جان و مال اور آبرو کے تحفظ کے لیے ایک عادلانہ شریعت عطا فرمائی۔ اسلام سے قبل کا دور جاہلیت کہلاتا ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی عطا کردہ عادلانہ شریعت کو نافذ نہیں کر رہے، کیا وہ جاہلیت کے ظالمانہ دور کو جاری رکھنا چاہتے ہیں؟ البتہ یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ کے احکامات ہی سب سے بڑھ کر ہیں۔ اس کے بعد آیات 51 سے 53 میں یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ۔ ان آیات میں اللہ نے منع فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے دلی دوستی اور تعلق مت قائم کرو۔ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، جو ان سے دوستی کرے گا اس کا شمار انہی میں ہوگا۔ یہ دنیا دار قسم کے لوگ ہیں جو ان کے مال و اسباب اور ظاہری شان و شوکت سے متاثر ہو کر ان سے دوستی کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس دوستی سے خود کو ہر نقصان سے محفوظ کر لیں گے۔ ان قریب اللہ پاک ان کافروں کو انجام بد سے دوچار کرے گا۔ ان سے دوستیاں کرنے والے نام نہاد مسلمان اپنے کیے پر شرمسار ہوں گے۔ اس کے بعد آیت 54 میں اللہ کے محبوب بندوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اس آیت میں اللہ کے محبوب بندوں کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 2، اہل ایمان کے حق میں وہ محبوب بندے انتہائی نرم اور کافروں کے حوالے سے انتہائی سخت ہوتے ہیں۔ نمبر 3، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ کی راہ میں جہاد کے حوالے سے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اس آیت میں خبردار کیا گیا کہ اگر یہ صفات ہمارے اندر موجود ہیں تو ہم اللہ کے مطلوب بنتے ہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ ہمیں اپنے دین کی علم برداری سے محروم کر دے گا اور کسی اور گروہ کو یہ اعزاز دے دے گا جو مذکورہ بالا صفات کا حامل ہوگا۔ اس کے بعد آیات 55 سے 60 کا جو مضمون ہے کہ اہل ایمان کے حقیقی دوست کون ہے، دین اسلام کا مذاق نہ اڑا۔ ان آیات میں فرمایا کہ اہل ایمان کے حقیقی دوست اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور باعمل اہل ایمان کو ہی اپنا حامی اور دوست بنائیں گے تو ایسے لوگ ہی اللہ کے گروہ ہیں۔ آخر کار اللہ کے گروہ ہی غالب آنے والے ہیں۔ اور پھر اگلی آیات میں ایک بار پھر منع کیا جا رہا ہے کہ ایسے کافروں سے دوستیاں مت کرو جو تمہارے دین کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں اور اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اہل ایمان سے ان کی دشمنی کی وجہ محض یہ ہے کہ اہل ایمان اللہ، قرآن اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لا کر حق کے علمبردار بن گئے ہیں، جبکہ وہ خود فاسق ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ گمراہی پر ہے۔ اگر یہ ضد اور تعصب کی وجہ سے اپنے گمراہ کن عقائد پر اڑے رہے تو ان کا حشر اصحاب سبت کی طرح ہوگا، جن کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، جن پر اللہ کی لعنت اور غضب ہوا تھا۔ انہوں نے اللہ کے بجائے طاغوت کا کہا مانا تھا، یعنی شریعت کے بجائے من مانے قوانین کی پیروی کی تھی اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے اور بدترین انجام سے دوچار ہوئے تھے۔ آیات 61 سے 64 کا مضمون ہے کہ یہود کے جرائم۔ ان آیات میں یہود کے جرائم بیان ہو رہے ہیں۔ وہ اہل ایمان کے پاس آ کر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا ظاہر کر رہے ہیں اور کیا چھپا رہے ہیں۔ ان کی اکثریت گناہوں، زیادتیوں اور سود خوری کے جرائم میں بڑی تیزی دکھاتی ہے۔ ان کے علماء انہیں گناہوں اور سود خوریوں سے نہیں روکتے بلکہ ہیلہ سازیوں سے جرائم کے لیے جواز فراہم کرتے ہیں۔ وہ اللہ پر بہتان لگاتے ہیں کہ اس کا ہاتھ بند ہو گیا اور وہ ہم پر رحمت نازل نہیں کر رہا۔ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ اپنے فرما برداروں پر رحمت نازل فرما رہا ہے، البتہ یہودیوں پر ان کی گستاخیوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے لعنت بھیج رہا ہے۔ قرآن مجید سنتے ہیں تو اس کی ضد انکار اور سرکشی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے مابین مسلسل
پھوٹ ڈالنے اور لڑائیاں کرانے کی سازشیں کرتے ہیں، اللہ نے بطور سزا ان کے درمیان بغض، عداوت اور نفرتیں پیدا کر دی ہیں۔ اس کے بعد آیات 65 سے 66 کا مضمون ہے نفاذ شریعت کی برکتیں۔ آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ خطائیں معاف فرما دے گا، نعمتوں والی جنتوں میں داخل کرے گا، دنیا کے اعتبار سے آسمان سے رحمت کی بارشیں نازل ہوں گی اور زمین سے رزق کے خزانے پیدا ہوں گے۔ ابن ماجہ میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کی حدود میں سے کسی حد کا نفاذ اللہ کے شہروں میں 40 راتوں کی رحمت سے برسنے والی بارش سے بہتر ہے۔ بنی اسرائیل کی اکثریت نے اللہ کے ان وعدوں کی ناقدری کی، وہ شریعت پر عمل اور اس کے نفاذ کی بجائے اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ اس کے بعد آیت 67 سے 68 کا جو مضمون ہے کہ قرآن کی تبلیغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے وہ کلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہ ہوگا۔ تسلی دی گئی کہ حق کی تبلیغ کے دوران اہل باطل سے نہ ڈرے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائیں گے۔ ختم نبوت کے بعد قرآن کی تبلیغ اب امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، یعنی کہ ہماری۔ اور ساتھ ہی اگلی آیت میں ہے کہ اہل کتاب کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ کے عطا کردہ احکامات نافذ نہ کیے، تمہاری اللہ کی نگاہ میں کوئی عزت نہیں۔ ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ نزول قرآن سے اہل کتاب کی ضد اور سرکشی میں اور اضافہ ہو رہا ہے، ان بد نصیبوں کا برا انجام ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے حال پر افسوس نہ کیجیے۔ اس کے بعد آیت 69 کا جو مضمون ہے کسی گروہ سے نسبت آخرت میں نجات کے لیے کافی نہیں۔ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ کسی نبی یا گروہ سے نسبت آخرت میں انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں۔ نجات صرف اسی کو ملے گی جو خلوص کے ساتھ، یعنی اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کی فلاح کے حصول کے لیے اچھے اعمال کریں گے۔ اس کے بعد آیت 71 کا جو مضمون ہے کہ خواہشات نفس کی پیروی۔ دنیا میں دو ہی راستے اختیار کیے جاتے ہیں، سیدھا راستہ ہے شریعت کی پیروی اور گمراہی کا راستہ ہے خواہشات نفس کی پیروی۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل کے پاس جب اللہ کے پیغمبر ایسی شریعت لائے جو ان کی خواہشات نفس کو پسند نہ آئی تو انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور بعض کو شہید کر دیا۔ اللہ نے ان جرائم پر جب فوری پکڑ نہ کی تو وہ خواہشات نفس کی پیروی میں اور آگے نکل گئے۔ اس کے بعد آیات 72 سے 77 کا جو مضمون ہے کہ شرک کرنے والوں پر جنت حرام ہے۔ ان آیات میں عیسائیوں کے دو فرقوں کی گمراہی کا بیان ہے۔ ان میں سے ایک فرقہ جس کا عقیدہ تھا کہ اللہ ہے ہی عیسیٰ، حالانکہ حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے پر جنت حرام ہے اور جہنم ہی اس کا ٹھکانہ بنے گا۔ اس کے دوسرے فرقے کا عقیدہ تثلیث کا تھا، جس کے مطابق نعوذ باللہ اللہ، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم تینوں ہی معبود ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول، حضرت مریم اللہ کی مخلوق، اور یہ دونوں ہی اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں۔ اپنی زندگی کے لیے کھانا کھانے کے محتاج تھے، کوئی محتاج ہستی معبود کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد عیسائیوں کو خبردار کیا گیا کہ وہ شرک سے باز نہ آئے تو دردناک عذاب ان کا مقدر بنے گا۔ اللہ کے سوا دیگر معبود نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ خیر اسی میں ہے کہ توبہ کر لیں، اللہ کو بخشنے والے اور رحم کرنے والے پائیں گے۔ اس کے بعد آیات 78 سے 81 کا جو مضمون ہے کہ بنی اسرائیل کے نافرمانوں پر پیغمبروں کی لعنت۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کے مجرموں پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کی لعنت کا بیان ہے۔ اس ذلت کی وجہ حسب ذیل جرائم تھے ان کے کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں حد سے گزر جاتے، برائیوں سے نہ روکتے، اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں کرتے۔ ان جرائم کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہوا
اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب لکھ دیا۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں سے دشمنی میں پیش پیش یہودی اور مشرکین ہیں، اس کے برعکس مسلمانوں کے لیے محبت کے جذبات رکھنے میں نصارہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ایسے خدا ترس راہب موجود ہے جو دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے ہیں اور اپنی انا کو قربان کرنے والے ہیں۔ یہاں پر چھٹا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم اس میں اپنے لیے عمل اور غور و فکر کے کچھ پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ اس پارے کا ایک سبق یہ ہے کہ کسی کے بھی دنیاوی یا دینی عیب برائی سر عام نشر کرنا اللہ کو پسند نہیں، لیکن مظلوم ظالم کے خلاف اپنی آواز بلند کر سکتا ہے۔ پھر ہے کہ دین میں غلو سے بچے، کیونکہ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ پہلی قوم غلو کی وجہ سے تباہ و برباد ہوگی۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر روشن ہے، اور وہ گھر آسمان والوں کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو ستارے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے غائبانہ مدد مانگنا شرک ہے۔ اللہ کو پکارنا، اس سے مدد مانگنا عین عبادت ہے، اور شیطان انسان کو ورغلاتا رہتا ہے۔ یاد رہے کہ جتنا جو آخرت کی فکر کرے گا اس حساب سے اس کے اندر سے دنیا نکلے گی۔ اسی طرح سورۃ مائدہ کے شروع میں ہی وعدوں اور عہد و پیما کو پورا کرنے کی بات کی گئی۔ اس میں وہ تمام وعدے شامل ہیں جو اللہ نے ہم پر فرائض اور واجبات کی صورت میں لازم کیے ہیں، اور وہ وعدے بھی جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ آخرت میں ہم سے ان وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کھانے پینے کی پھر تمام اشیاء حلال ہیں، حرام صرف وہ ہیں جس کی قرآن و سنت شریعت میں وضاحت کر دی گئی ہے۔ ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے، قرآن میں یہ بات ہے، تو اب اس میں نئی چیزیں ایجاد کرنا بدعت اور گمراہی ہے۔ ان لوگوں کی دوستی سے بچیں جو دین اور دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ایسی مجالس میں بیٹھنے کی ممانعت ہے جہاں دین اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ترین مجالس ہے۔ ایسی مجالس میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں صریحاً اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور جھوٹ پر مبنی ہنسی مذاق کی باتیں ہوں اور دین کی کچھ باتوں یا احکام کا مذاق اڑایا جائے۔ وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، خواہ وہ گھر کے اندر ہو یا باہر ہو۔ پھر سورۃ المائدہ میں اہل کتاب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اللہ کے احکامات مانتے تو انہیں زبردست خوشحالی حاصل ہوتی۔ اس آیت میں خوشخبری کہ یاد رہے اللہ کی عبادت کرنے سے رزق میں کمی نہیں آتی، نقصان نہیں ہوتا، بلکہ رحمتیں برستی ہیں، قناعت آتی ہے۔ اگر قناعت ہو تو انسان تھوڑے پر بھی راضی اور خوش ہو جاتا ہے اور رب کا شکر گزار ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں بہت عطا کیا۔ پھر اس رضا اور شکر سے نعمتیں امڑنا شروع ہو جاتی، اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ اگر انسان میں قناعت نہ ہو تو انسان کے شکوے ہی ختم نہیں ہوتے، حاجات پوری نہیں ہوتی، وہ بے لگام خواہشات نفس کا سلسلہ شروع اس کا ہو جاتا ہے، کیونکہ خواہش کی ایک شکل یہ ہے کہ ختم ہوتی ہے تو ایک نئی خواہش جنم لے لیتی ہے، یعنی ایک ہم و غم ختم نہیں ہوتا کہ ایک اور لاگو ہو جاتا ہے۔ انسان ساری زندگی اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں تھکتا رہتا ہے، ہلکان ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ مٹی میں جام ملتا ہے۔ تو پارہ 6 میں ہمارے سیکھنے کا سب سے اہم سبق یہی ہے کہ قناعت اختیار کرنی ہے، جو ملا ہے اس پر راضی رہنے اور اللہ تعالیٰ سے قناعت اور غنا کی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ جو رزق تو نے ہمیں عطا کیا اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدل اور بھلائی کے ساتھ اس کا بدل عطا فرما۔ اور صحیح مسلم میں کہ اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتی ہوں۔ اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چند انبیاء کرام کے نام ذکر فرمائے، جبکہ انبیاء کی تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری تاریخ انسانی بیان کرنا قرآن کا مقصد نہیں ہے۔ جن انبیاء کے حالات سے لوگوں کو سمجھانا مقصود تھا ان کا ذکر کر دیا گیا، اور جن انبیاء کا ذکر نہیں کیا گیا ان کی بھی بڑی بڑی قربانیاں ہوں گی، ان کی بھی بہت عبادتیں اور ریاضتیں ہوں گی، لیکن ہمیں ان کے نام بھی نہیں معلوم، ہم ان کو جانتے بھی نہیں۔ یاد رکھیں اسی طرح اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بڑے ہی نیک ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، صدقہ و خیرات کرنے والے ہوتے ہیں، دن رات اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ان کو جانتا نہیں ہوتا، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے۔
وہ دیکھنے میں بالکل عام لگتے ہیں لیکن اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کا نام کتنا روشن ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں کیا مقام حاصل ہوا۔ پس آخر میں دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو ہدایت پر رکھے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔